طرف راغب کیا اللہ نے؟ ایک تو خود امام علیہ السلام کا وجود ہی بہت بڑی کرامت تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے اسلامی نظام اپنی فکری بنیادوں کو اس سے مضبوط کرتا، یعنی امام سے مضبوط، اور مسلسل علمی گفتگو رہی تو علمی کرامت بھی عرض کرتا ہوں، اور جو ایک ظاہری طور پر سمجھا جاتا ہے اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ ابھی امام کم سن تھے، اور زمانے کا جو حاکم تھا ابن مروان، اب محمد ابن مروان تھا یا عمر ابن مروان تھا، وہ میری تھوڑی سی توجہ نہیں، ابن مروان حاکم تھا، اور اس کے پاس ایک قدریہ آتا ہے۔ قدریہ کون ہے؟ اس پہ بھی کبھی گفتگو ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے مکتب لوگ بنا کے بیٹھ گئے۔ قدریہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ نے دنیا بنائی اور اس کے بعد سب کچھ ہم پہ ہی چھوڑ دیا، اچھا کریں گے تو ہمارا، برا کریں گے تو۔ اس کے مقابلے میں جبریہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کچھ رکھا ہی نہیں۔ اگر نعوذ باللہ امام حسین کو یزید نے شہید کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ تو اللہ نے کروایا مثلا۔ تو جب قدریہ آیا اور اس زمانے کے حاکم سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تم آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، تو اس علاقے کے بغداد کے بڑے بڑے علماء کو جمع کرایا گیا۔ اجتماع کرنے کے بعد گفتگو ہوتی رہی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینہ سے بلایا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور ساتھ لانے کے بعد جب محفل جمی، دربار جمع میں تو کہوں گا، تو امام محمد باقر علیہ السلام سے حاکم نے مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ جو ہیں اس کا جواب دیں۔ امام نے فرمایا مجھے دینے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ہے وہ دے گا، چھٹے امام۔ اچھا 5 یا 6 سال کی سن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امام تو امام ہے۔ اس نے بسم اللہ کر کے اس بات کو کہا کہ میں آپ کے اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے اللہ نے، یا اللہ نے دنیا بنائی اور سب کچھ ہمارے اختیار میں دے دیا، تو اب اللہ کا کیا رول ہے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ تم سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھو۔ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمان تو تھا ہی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندگی تو اللہ کی کرتے ہو، مدد بھی اللہ سے مانگتے ہو، تم تو کہتے ہو فارغ، اللہ کا تو کوئی رول نہیں ہے۔ تو یہ جو نستعین، ایاک نستعین ہے، وہاں پر امام نے اس کو روک لیا اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا تو پھر نستعین کا لفظ نہیں ادا کر سکتے ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سارے چپ ہو گئے، اور کہا کہ واقعاً علوم آل محمد علیہ السلام آل محمد کے پاس ہی پایا جاتا ہے، تو یہ معجزہ سے کم نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے توبہ کی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ظاہراً منصور عباسی کا زمانہ تھا، اور امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ منصور عباسی نے حکم دیا کہ ذرا چیدہ چیدہ جادوگروں کو جمع کرو، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ یہ آئیں گے نا، ان کا مذاق اڑاؤ۔ امام علیہ السلام تشریف لائے تو جادوگروں نے جو اپنے کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ کیے، اور کوشش کی کہ امام علیہ السلام کا تمسخر کیا جائے، اگرچہ کہ یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں یہ وہاں پر الگ طریقے سے یہاں امام علیہ السلام نے وہاں پر ایک تصویر تھی شیر کی، اور اس کا کہا کہ اے اللہ کی مخلوق تو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آؤ اور دیکھو، اپنا کام کرو۔ نکلے، سب کو اس نے نگل لیا، یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں، ان لوگوں کو واپس زندہ کر دیں تاکہ وہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر
ان اژدہوں اس اژدہے کے سامنے جو اپنے سانپ ڈالے تھے اور اس اژدہے نے ان سانپوں کو کھا لیا تھا، اگر وہ اژدہا سانپوں کو باہر نکال دیتا تو آج یہ بھی باہر نکال دیتے. اور تاریخ نے اس بات کو ثبت کیا کہ امام دیکھیں اسلام کی مقدسات کو جو ہے نا اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی مسلک کے سامنے کسی کی کوئی تقدیس ہو، کسی مسلک کی کوئی علمی گفتگو، علمی اختلاف، یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت رہی ہے. دہریے دیکھیں میں مثال دی، ایک دہری آیا اور کہنے یہ بھی موجودہ سن لی، کہنے لگا کہ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو، یعنی وہاں پر ہے کہ یہ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو، کیا تمہارا اللہ جو ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے؟ امام علیہ السلام کے ظاہر کہیں اطراف میں مور ہوتے تھے، کہا مور کا انڈا لے آؤ، مور کا انڈا، یہ انڈا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک سفید ایک زردی ہے، اس سے کیا تمہارے اللہ کا تعلق؟ اس سے تعلق نہیں نا. اسی مور کے انڈے سے وہ مور نکلتا ہے، کہ بغیر اللہ کے بن سکتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کے پر کے رنگ اور نقشے بھی ایک جیسے ہیں. دوسرا انڈا آئے گا تو بھی ایسا ہوگا، تیسرا انڈا آئے گا، اور جب تک یہ مور کی نسل چلتی رہے گی اس کی اسی خوبصورت طریقے سے اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا. کہا لیکن میرے ایمان کو تھوڑا بڑھانے کے لیے ایک سوال اور کرتا ہوں. میں نے کہا پوچھو. یہ بتائیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری دنیا کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ اس انڈے میں بند کرے نہ کرے، میں تم کو مثال دے دوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. یہ تمہاری آنکھ کا جو حدقہ ہے اس سے تم پوری دنیا کو نہیں لے لیتے ہو. اگر یہ پوری دنیا تمہاری آنکھ میں آ سکتی ہے تو پھر باقی کوئی مشکل نہیں. یہ علمی معجزے بھی ہیں. توحید مفضل جو آپ کے توحید مفضل کا اپنا پوری کتاب. میں تو نصیحت کروں گا کہ اس سال کو مطالعے توحید مفضل کا سال قرار دیں تاکہ جوانوں کو پتہ چلے سائنس تو بچہ تھا. یا وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھ لو کہ ابتدا میں بیٹھے عرفہ کے میدان میں، ابتدا فرما رہے پالنے والے تو نے دنیا کی ابتدا کی بغیر کسی چیز کے، تو نے دنیا کو نور سے منور کر دیا، تو نے اپنے کرامت سے انسانوں کو، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ میں شکم میں تاریکی سے گزارا. 3 پردوں، ایک ایک دل کی جریان اور شریان، آنکھوں کی، کانوں. یہ بات دیکھیں، ایک جملہ عرض کرتا ہے، چلو میرے بزرگ میری اصلاح کریں. یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سب اس لیے کہ ہم توحید پر آ جائیں. بے شک اگر کوئی بھی چیز ہمیں توحید سے دور لے جاتی ہے نا وہ اسلام نہیں. یہ اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو جیسے جیسے کائنات، کبھی چونٹی دیکھ لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں جناب ابو ذر کی تعریف کرتے ہوئے، وَكَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرْ التَّفَكُّرُ. چھٹے امام تعریف کریں کہ ابی ذر کی خوبیوں میں سے خوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھی کہ اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تفکر کرتے رہتے تھے. اور خود امام نے فرمایا تفکر و ساتن افضل من عبادت 70 سنہ. تم اللہ کی مخلوقات اور خلقت میں کچھ دیر توجہ تفکر کرو 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم قدرت الہی کو دیکھو گے تو اب کوئی طاقت تم کو نہیں جھکائے گی، تمہارا دل خود بخود تسلیم ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی موجودہ ہو سکتا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. قبلہ اصغر صاحب سے آج کے پروگرام میں ظاہر ہے، پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک پہلو، جتنے پہلوؤں پہ گفتگو کریں